بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ، پارہ نمبر 7 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ سورہ المائدہ چل رہی ہے جو مدینہ میں 607 ہجری کے درمیان نازل ہوئی۔ سورہ المائدہ کے مقاصد ہیں کہ ہم عہدوں کی پابندی کریں اور احکام پر عمل کریں، بنی اسرائیل کے زوال سے سبق لے کر۔ اس کے مضامین ہیں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام، مسلمانوں کو نصیحت اور یہود و نصارہ کو نصیحت۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات 1 سے 5۔ نصارہ اور قرآن۔ نصارہ میں بعض ایماندار لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اے مومنو، حلال کو حرام نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، حلال کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اپنی قسموں کا لحاظ رکھو، اگر قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ 4 شیطانی کام یعنی شراب، جوا، بت اور پانسے سے دور رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ احرام کی حالت میں شکار مت کرو اور اگر غلطی سے شکار ہو جائے تو پھر کفارہ ادا کرو۔ احرام کی حالت میں سمندری شکار حلال ہے اور خشکی کے شکار حرام ہے۔ کعبے کی پاکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبے کو احترام والا گھر بنایا، اس کا لحاظ رکھو۔ رسول کی ذمہ داری تو صرف اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ ایمان والو، اپنے نبی سے بیجا سوال مت کیا کرو۔ خدا کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کی دین میں کوئی بنیاد نہیں۔ باپ دادا کی اندھی پیروی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ وصیت اور گواہی۔ وصیت کے وقت 2 گواہ بنا لو، اور اگر بعد میں گواہی میں شک ہو تو ان گواہوں کی قسمیں لی جائیں تاکہ انسان صحیح گواہی دے۔ نیز یہ اسے خوف بھی رہے کہ جھوٹ بولنے کی شکل میں اس کی گواہی کو لوٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا۔ احسانات عیسیٰ علیہ السلام پر اور مائدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا، میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر خاص نعمت کی، تم پر بے شمار احسانات کیے، خاص طور پر تم کو بنی اسرائیل سے محفوظ رکھا اور تمہارے حواریوں کے دل میں ایمان لانے کی بات ڈالی۔ حواریوں نے اپنے ایمان اور اطمینان کی غرض سے مائدہ کی یعنی کھانے کے دسترخوان کی درخواست کی۔ تو یہ ہیں صفحات 1 سے 5، نصارہ، احکام اور عیسیٰ۔ نصارہ، احکام اور عیسیٰ، اور ان کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں۔ قرآن کا اثر سچے نصارہ پر۔ 4 شیطانی کاموں سے بچو۔ کعبہ مقدس گھر ہے، اس کا احترام کرو، مرنے سے پہلے وصیت کر لو۔ دنیا میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے احسانات فرمائے، تو ان کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجیے۔ نصارہ، شیطانی کام، کعبہ، وصیت، احسانات۔ نصارہ 4، کعبہ، وصیت، احسانات، ایسا بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ نصارہ 4، کعبہ، وصیت، احسانات۔ اب آپ سمجھ جانا چاہیے کہ 4 کیا چیزیں ہیں۔ الحمدللہ۔ صفحہ نمبر 6۔ مضمون پچھلا چل رہا ہے کہ حواریین نے جب مطالبہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مائدے کے لیے دعا کی اور اللہ نے وارننگ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال، یعنی اس صفحے پر جو اشارہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا انہوں نے لوگوں کو شرک کی تعلیم دی تھی؟ وہ براءت کا اظہار کریں گے اور اللہ سے مغفرت کی التجا کریں گے۔ سورہ الانعام۔ سورہ الانعام مکی صورت ہے اور سن 13 نبوی میں نازل ہوئی، یعنی آخری میں۔ اس کے مقاصد ہیں ایمان کو مضبوط کرنا دل میں، خاص کر توحید پر، اور کفر و شرک کو دل سے صاف کر دینا۔ ویسے مکی صورتوں کے اہم مضامین کو یاد رکھیے آپ، اس میں دلائل بھی دیے جاتے ہیں اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں 3 پہلوؤں پر، اور 3 پہلو کیا ہیں؟ وہ توحید اور شرک، یعنی توحید اور اس کا اپوزٹ شرک، اور نمبر 2 رسالت اور ان کے اپوزٹ منکر قومیں، اور آخرت کے اندر جنت و جہنم اور اس کا اپوزٹ دنیا۔ تو توحید، رسالت، آخرت، ان دونوں کے اپوزٹس بھی، اور ان تینوں پہلوؤں میں دلائل بھی
اور اعتراضات کے جوابات بھی۔ اس کے علاوہ 2 اور موضوعات ہوتے ہیں مکی صورتوں میں جنرلی، ایک ہے تسلی و صبر مومنوں کو اور وارننگ کفار کو، یہاں بھی اپوزٹ جوڑی رکھی ہم نے، اور ایک طرف مومنوں کے اخلاق اور دوسری طرف مشرکوں کی رسمیں۔ تو یہ 5 کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو اکثر مکی صورتوں میں انہی 5 میں سے جو ہے نا باتیں کی جاتی ہیں ان جنرل۔ تو سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بھی۔ نشانیاں اور منکرین، اللہ کی نشانیاں آ جانے کے بعد بھی ان سے منہ پھیرنے، ان کو جھٹلانے والے بڑا نقصان اٹھائیں گے، جیسا کہ پچھلی نافرمان قوموں کو ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ انکار کرنے والے کتاب کو چھو کر بھی دیکھ لیں یا فرشتہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسولوں کا اور دین کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تنہا اللہ ہی کا ہے، مالک اور ولی۔ جب وہی ہر چیز کا مالک ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور ولی کیسے بن سکتا ہے؟ ہر طرح کا خیر و شر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، بس اس پر مکمل ایمان رکھو۔ اللہ کے علاوہ کس کی گواہی بڑی ہو سکتی ہے؟ اور اے نبی، آپ کی رسالت کا گواہ اللہ ہے اور خود اہل کتاب کو آپ کی رسالت کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز حشر مشرکوں سے سوال ہوگا، کہاں ہے تمہارے شرکا؟ اس دن انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہوگا۔ قرآن اور کفار، یعنی یہ صفحے میں یہ اشارہ جو ہم نے چنا ہے یہاں شروع ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کفار مکہ آپ سے اس قرآن کو غور سے سنتے ہیں، لیکن کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سمجھتے نہیں۔ یہ منکرین قیامت کے دن حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں۔ آخرت کے منکر، آخرت کا انکار کرنے والے اور اس کو جھٹلانے والے نقصان اٹھائیں گے۔ اے نبی، لوگوں کی نامناسب باتوں سے آپ کو رنج ہوتا ہے، پس صبر کریں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ تو یہ ہیں 5 صفحات اور جنرل جو مضمون ہے اس میں، ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے توحید، رسالت اور آخرت۔ اشارات جو ہیں وہ آپ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ یاد کریں گے۔ عیسیٰ نشانیاں، مالک، قرآن، آخرت۔ عیسیٰ نشانیاں، مالک، قرآن، آخرت۔ اور ان کو جوڑنے کے جملے ہیں، قیامت میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہی حقیقی مالک اور ولی ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں، سوچئے۔ الحمدللہ۔ صفحات 11 سے 15، مضمون پیچھے سے چل رہا ہے اس صفحے میں۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے نبی، اگر ان کا اعراض یعنی کفار کا اعراض آپ پر گراں گزر رہا ہے تو یاد رہے کہ اللہ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا۔ نشانیاں کائنات اور انسانی فطرت میں۔ منکرین نے کہا، نشانی کیوں نہیں اتری؟ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں اور پرندوں کو دیکھو، ان میں بھی تو نشانیاں ہیں جو ایک خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ انہیں کہو کہ عذاب پر کس کو پکارو گے، یعنی تمہارے اندر نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ اس لیے مصیبت بھیجتا ہے تاکہ لوگ گڑ گڑائیں۔ پکڑ اللہ کی انسانوں پر، اللہ کی طرف سے ملنے والی نصیحت کو بھلا دو گے تو ضرور پکڑ ہوگی، اور اگر اللہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت چھین لے تو اللہ کے سوا کون انہیں لوٹا سکتا ہے؟ رسول تو بشیر و نذیر ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والا کامیاب ہوگا اور جھٹلانے والا ناکام ہوگا۔ اے نبی، کہہ دیجئے میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ غریب مسلمانوں کو دور نہ کریں مکے کے سرداروں کی باتوں میں آ کر، اور جو نادانی سے گناہ کرے اور پھر توبہ کر کے خود کی اصلاح کر لے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے شرک سے اور تمہاری خواہشوں کی پیروی سے روکا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت، راحت اور اللہ کا کنٹرول۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور ہر چیز پر اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ وہی رات میں تم کو وفات دیتا ہے، صبح کو زندہ اٹھاتا ہے، بر و بحر کے اندھیروں سے تم کو بچاتا ہے، تم کو مشکلات سے نجات دیتا ہے، اور تم پر عذاب بھیجنے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ مذاق اڑانے والوں کو چھوڑیے۔ جن مجلسوں میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو ان سے اعراض کیجیے۔ دین کا مذاق اڑانے اور کھیل بنانے والوں کو چھوڑیے۔ کہہ دیجئے کہ کیا ہم ہدایت مل جانے کے بعد بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں؟ ہمیں اللہ کو ماننے کا حکم ہوا ہے، اور حکم ہوا کہ نماز قائم کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، اس لیے کہ وہی آسمان اور زمین کا حقیقی خالق ہے۔ تو یہ ہیں صفحات 11 سے 15، توحید، رسالت، آخرت اور ہدایات پر مشتمل۔ اس میں جو اشارے ہیں
سیدھے ہاتھ کے 5 انگلیوں پر آپ کریں گے نشانیاں پکڑ غریب کنٹرول مذاق، نشانیاں پکڑ غریب کنٹرول مذاق، اور اس کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، انسانوں پر اللہ کی پکڑ کو یاد رکھو، غریب مسلمانوں کو نہ دھتکارو، ہر حالت اللہ کے کنٹرول میں ہے، مذاق اڑانے والوں سے اللہ نمٹ لے گا۔ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں ہم صفحات 16 سے 20 تک۔ ابراہیم علیہ السلام اور تارا چاند سورج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، وہ کائنات میں غور و فکر کرتے رہے اور قوم کو اس طرح دعوت دی۔ تارا چاند اور سورج کو ڈوبتے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، اس طرح شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی دلیل کا بھرپور جواب دیا اور کہا کہ میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ جس نے اپنے ایمان میں شرک نہیں کیا اسے امن اور ہدایت سے نوازا جائے گا۔ انبیاء کو ہدایت۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انبیاء کرام کو ہدایت دی اور ہم نے ابراہیم کو حجت دی علیہم السلام، ہم نے زکریا یحییٰ وغیرہ کو ہدایت دی، وہی اصل ہدایت ہے، بس ان کی ہدایت پر چلو۔ وحی کے منکرین۔ اللہ نے فرمایا وحی کا انکار کرنے والوں سے کہیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی؟ اور یہ بابرکت کتاب یعنی قرآن بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ وہ شخص بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کے پاس وحی آنے کا یعنی اس شخص کے اپنے پاس وحی آنے کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ قیامت کے دن ہر ایک شخص اللہ کے پاس اکیلے آئے گا، اس دن کوئی شریک یا سفارشی ساتھ نہیں ہوگا۔ نشانیاں، دانے، ستارے، پانی۔ اللہ نے توحید کی نشانیاں بتائیں کہ وہی دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر ان سے غذا نکالتا ہے، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، رات دن سورج چاند اور ستارے سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ مختلف قسم کے اناج اور پھل پیدا ہوں، پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی صفات۔ اللہ ہی سب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے، اسی کے احکام کی پیروی کرو اور باطل معبودوں کو برا نہ کہو، ورنہ مشرکین بغیر جانے بوجھے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ نشانی دیکھ کر بھی حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20 جو توحید اور رسالت پر بات کرتے ہیں۔ تو ان کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجئے۔ ابراہیم، انبیاء، وحی، نشانیاں، صفات۔ ابراہیم، انبیاء، وحی، نشانیاں، صفات۔ اور جوڑنے والے جملے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کیا اور ہدایت پائی۔ انبیاء کا ہر عمل وحی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ کائنات میں موجود قدرت کی نشانیاں اللہ کی صفات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہوا پارہ نمبر 7 اور اس کے جو میجر مضامین ہیں، نصارہ، احکام عیسیٰ علیہ السلام، توحید، رسالت، آخرت۔ تو پہلے 10 صفحات میں احکام عیسیٰ علیہ السلام، توحید، رسالت، آخرت، اور دوسرے 10 صفحات میں توحید، رسالت، آخرت اور ہدایات، اور توحید و رسالت۔ الحمدللہ، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔